اسلام کی تاریخ کو پڑھیں گے جب، اسلام ایک ایسا مذہب ہے، ایک ایسا مسلک ہے کہ جو قربانی سے شروع ہوتا ہے اور قربانی میں ختم ہوتا ہے۔ یعنی اسلام کا پہلا مہینہ جو محرم الحرام کا ہے، آنے والا جو مہینہ ہوگا وہ اسلام کا پہلا مہینہ ہے جسے محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ اور اسلام کا سب سے آخری مہینہ جو ہے وہ ذی الحج کا ہے، یعنی بقرہ عید کا ہے۔ تو اس میں بھی قربانیاں پیش کی گئی، اس میں بھی قربانی پیش کی جاتی ہے۔ حد یہ ہے کہ اس میں خواب دیکھا گیا، اس میں پورا کیا گیا۔ خواب دیکھا گیا عید الاضحیٰ کے مہینے میں، ذی الحج کے مہینے میں، اور اس کی تفسیر، اس کی تدبیر، اس کا ترجمہ، اس کا خلاصہ، جو کچھ ہوا، جتنا ہوا وہ محرم میں جا کر کے پورا ہوا۔ انشاءاللہ آنے والے مہینے میں اس بات کی مکمل تفصیل بیان کی جائے گی۔ آج موضوع کچھ اور ہے، اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بات پچھلے جمعے میں ختم کی گئی تھی، یا نارونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ جیسے ہی نمرود اور نمرودیوں نے مل کر کے ابراہیم کو آگ میں پھینکا، ابھی آگ اور ہوا کے درمیان ہی ہے، منجنیق کے درمیان ہی ہے کہ جبریل حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے خلیل کوئی حکم، کوئی حاجت ہو تو ارشاد فرمائے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو تسلیم ارشاد فرماتے ہیں کوئی حکم نہیں، کوئی حاجت نہیں، اس لیے کہ ابراہیم جس کے نام سے آج اپنی جان قربان کرنے جا رہا ہے، ابراہیم جس کے نام پر مٹنے جا رہا ہے، اس کو بخوبی سب کچھ پتا ہے۔ وہ رب ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، رب ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اگر آج ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، آگ ابراہیم کو جلائے گی یا نہیں جلائے گی، اس کا بھی علم اللہ کو ہے۔ جیسے ہی ابراہیم آگ کے اندر داخل ہوتے ہیں، فوراً رب کا حکم ہوتا ہے، یا نار کونی، اللہ آگ کو مخاطب ہوتا ہے، یا لفظ حاضر کا سے کہا، یا نار کونی، اے آگ بردم و سلامن علی ابراہیم، میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ٹھنڈی اور سلامتی والی۔ برد کے معنی ہوتے ہیں ٹھنڈی، بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی۔ برات محترم، ابراہیم علیہ السلام تسلیم آگ کے اندر اتنا محفوظ بیٹھے ہوئے ہیں، گویا جیسے کسی گلدستے پہ آپ کھیل رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو آپ کی حفاظت فرمائی، اور آپ جانتے ہیں آپ کا نکاح ہوتا ہے حضرت سارہ کے ساتھ، کئی سال کا عرصہ گزر گیا۔ تاریخ کے اندر کئی تاریخ ملتی ہے، کسی میں ملتا ہے کہ 60 سال کی عمر شریف ہو گئی تھی، کسی میں 80 سال کی عمر شریف ہو گئی تھی، یعنی اتنی عمر تک آپ کو کوئی اولاد نہ ہوئی۔ آپ نے حضرت سارہ کے کہنے پر دوسرا نکاح فرمایا حضرت حاجرہ سے۔ حضرت حاجرہ سے جب آپ کا نکاح ہوا تو اللہ نے آپ کو ایک خوبصورت سا بیٹا عطا فرمایا جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تسلیم ہے۔ اللہ نے آپ کو اسماعیل جیسی دولت سے نوازا، اور آپ جانتے ہیں جب اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس کی پیشانی میں مجھے نور محمدی چمکتا ہوا۔ اور یہ خصوصیت ہے کہ خاص کر دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی کہ مولا میرے اس نسل سے محمد عربی کو پیدا کروا۔ حضرت اسحاق، حضرت یعقوب آپ کے بعد پیدا کیے گئے، کئی نبی آپ کے بھی نسل پاک میں آئے، مگر آخر میں جا کر کے یہودی اور نصرانی کی منزل پر ہوئے۔ اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی نسلیں جو چلی وہ لاسٹ میں کنورٹ ہو گئی، بدل گئی، وہ یہودی اور نصرانی ہو گئی، مگر جو اسماعیل سے جتنی نسلیں چلی ہیں آج تک سادات کرام موجود ہیں الحمدللہ، چاہے وہ پچھوجا کی سرزمین کے ہوں، بلگرام شریف ہو، مسوری شریف ہو، یا دنیا پوری روئے زمین پر جہاں بھی سید موجود ہیں، سادات کرام موجود ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا یہ ثمرہ، دعاؤں کا نتیجہ ہے، آپ کی دعا کا یہ اثر ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے گھر ایک چھوٹا سا پھول پیدا ہوتا ہے اسماعیل، تو آپ ایک تو عمر اتنی گزر گئی تھی، 60-70 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، کوئی اولاد نہ تھی۔ ہم اپنے حالات پہ ہی دیکھیں، اگر شادی کے 2-4 سال بعد یا 10 سال بعد کوئی بیٹا پیدا ہوتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے گھر کے اندر، اور خاص کر خوشی اس وقت اور زیادہ ہوتی ہے جب دن زیادہ گزر جائے اور اولاد کوئی نہ ہو بعد میں پیدا ہو۔ اس لیے کہ جب شادی کے 1-2 سال یا 3 سال کے اندر کوئی اولاد ہو جاتی ہے تو عام طور پر ہمیں خوشی تو ظاہر ہوتی ہی ہے،
مگر اس سے کے دل سے پوچھے جس کے دل پہ 10 12 15 سال کے بعد کوئی اولاد پیدا ہوتی ہے، اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوتا ہے؟ 60 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، اسماعیل جیسا پھول آپ کے گھر پیدا ہوا، آپ بہت ناز و پیار کے ساتھ ان کو کھلا رہے ہیں، ان کے پیشانی کا بوسہ دے رہے ہیں، چوم رہے ہیں، محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ فرشتے جب اس منظر کو دیکھتے ہیں تو عرض کرتے ہیں مولا تو کہتا تھا اللہ تو کہتا ہے کہ ابراہیم میرا خلیل ہے، میرا دوست ہے، اور آج ابراہیم تجھ سے زیادہ تو اپنے بیٹے سے محبت کر رہا ہے، آج ابراہیم تجھ سے زیادہ مولا اپنے بیٹے سے محبت کر رہا ہے، اور تو دعویٰ کرتا ہے کہ ابراہیم میرا خلیل ہے، میرا دوست ہے۔ میرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، جس کو تو اپنا دوست بتاتا ہے، جس کے لیے تو نے دوستی کا وہ دعویٰ پیش کیا ہے، مولا آج وہ ابراہیم کو اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ندا فرماتا ہے ابراہیم مکے کی وادیوں میں چھوڑ دو ان کے بیٹے۔ حضرت ہاجرہ کو ساتھ لیتے ہیں، جہاں آج خانہ کعبہ موجود ہے اسی جگہ پر، ٹھیک اسی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم لے کر کے آتے ہیں، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو وہیں پر چھوڑ دیتے ہیں، اور جیسے ہی چھوڑ کر آپ واپس پلٹتے ہیں تو حضرت ہاجرہ عرض کرتی ہیں سرتاج یہ کس جرم کی سزا آپ مجھے دے رہے ہیں؟ کون سی ایسی خطا ہو گئی جو آپ مجھے اپنے گھر سے نکال دے رہے ہیں؟ اس بیابان میں اس سنسان جگہ پر کس لیے مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ جانتے کچھ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دم خاموش پڑے ہیں۔ دوسرا جملہ حضرت ہاجرہ عرض کرتی ہیں سرتاج کیا یہ رب کا حکم ہے؟ کیا یہ میرے رب کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم بول پڑتے ہیں ہاں یہ میرے رب کا حکم ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت ہاجرہ عرض کرتی ہیں کہ میرے سرتاج اگر یہ رب کا حکم ہے تو آپ کہیں اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ اس خاتون سے پوچھیں آج ذرا سی کوئی تکلیف ہو جائے، گھر کے اندر کوئی سامان کی کمی ہو جائے تو پورا گھر اپنے سر پہ اٹھا لیا جاتا ہے، مگر اللہ والوں سے ذرا درس حاصل کرو، سبق حاصل کرو۔ میسج کیا مل رہا ہے کہ مکے کی بیابان سنسان جگہ پر آگے پیچھے کوئی نہیں، ایک مشکیزہ ہے، اس کے اندر پانی ہے اور کچھ کھجوریں ہیں۔ تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ آج کے حساب سے تقریباً 1 کلو کھجور تھی، بس 1 کلو کھجور۔ آج 2 3 مہینے کا راشن ایکسٹرا کر کے رکھنے والوں ذرا سا دسترخوان پہ کوئی کمی آ جائے تو اللہ کا شکر نہیں بلکہ کتنے ناشکری کے الفاظ ادا کر دیتے ہیں۔ اس اسماعیل سے پوچھو ابھی دودھ پی رہے ہیں، دانا بھی نہیں کھا رہے ہیں، اور ہے پاس تو صرف تھوڑی سی کھجور اور مشکیزے میں تھوڑا سا پانی۔ ابراہیم علیہ السلام پلٹ کے جانے لگتے ہیں، کہتے ہیں میرے رب کا حکم ہے۔ اتنا سنتی ہیں حضرت ہاجرہ عرض کرتی ہیں اگر یہ رب کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا، اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ آپ جانتے کچھ ہی دن کا عرصہ گزرا تھا کہ وہ کھجوریں اور مشکیزے کا پانی ختم ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اسماعیل علیہ السلام کو تسلیم پیاس کی شدت آپ کو غالب آتی ہے۔ جب ماں کے پستان مبارک میں جس میں پاک میں پانی ہو، دودھ کا قطرہ ہو تب تو پلائے۔ وہ اسماعیل پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں، ایک دم حیران و پریشان۔ حضرت ہاجرہ حیران ہو جاتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ رو کر کے آپ کو ایک بات اور بتاؤں، آپ یہ دیکھیں اگر کوئی ہمارے گاؤں میں محلے میں کوئی عمر دراز ہو یا ایسے ہی ہو، کہیں سے کہیں تک دوڑے تو لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا ہے، مجنون ہو گیا ہے۔ کسی دیوار پر اگر کوئی پتھر مارے تو 1 نہیں 10 لوگ ٹوکنے لگتے ہیں، کیا دماغ خراب ہے، گھر سے لڑائی جھگڑا کر کے آئے ہو جو ایسی حرکت کر رہے ہیں۔ مگر اللہ اکبر، اسماعیل علیہ السلام کی والدہ جب آپ زمین پر ایڑیاں رگڑتے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، حضرت ہاجرہ پریشان ہو جاتی، مولا اب کیا ہوگا؟ اب تو بچے کے جان کا خطرہ ہے، پانی ہے نہیں، کھجور ختم ہے، پستان میں دودھ سوکھ چکے ہیں، مولا اب کیا ہوگا؟ پاس کی پہاڑی پر جاتی ہے، صفا پر جاتی ہے، وہاں دیکھتی ہے پانی کا انتظام ہو جائے تو اپنے بچے کو پلا سکوں۔ وہاں جانے کے بعد جب پانی نہیں ملتا ہے لوٹ کر مروہ میں آتی ہے، بیچ میں کچھ گہرائی کی زمین اس وقت موجود تھی، جتنی دور گہرائی کی زمین ہوتی ہے حضرت ہاجرہ اتنی دور تیز قدم کے ساتھ چلتی ہے، پھر مروہ پہ جاتی ہے، پھر صفا پر جاتی ہے، اسی طریقے سے آپ 7 چکر لگاتی ہیں۔ مولا اللہ اکبر، رات محترم
ماں کا دل دیکھے کس قدر ماں کا دل ہوتا ہے. اگر بچہ حیران و پریشان ہے تو ماں اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتی ہے بلکہ اپنے آپ کو قربان کر کے اپنے بچے کی بقا چاہتی ہے, اپنے بچے کی حفاظت چاہتی ہے. صفا مروہ کی 7 صحیح کرتی ہے, 7 چکر لگاتی ہے. اسی نظریے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, اللہ کی نشانیوں میں سے. یہ اتنا دوڑنا تھا, اس ارکان کو ادا کرنا تھا کہ اللہ نے قرآن کے اندر اعلان فرما دیا امت مسلمہ کے لیے, امت محمدی کے لیے اعلان کر دیا, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جسے اللہ کی نشانیاں ظاہر کرنی ہے, پہچاننی ہے, دیکھنی ہے تو وہ صفا اور مروہ کو دیکھتے ہیں. رات محترم, اس ارکان کو جب آپ ادا کرتی ہیں تو جانتے ہیں اللہ کو زیادہ اتنی پسند آتی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ فرض کر دوں, جہاں میری یہ خاتون جنت کی یہ کنیز جہاں جہاں دوڑی ہے, اب قیامت تک وہاں پر دوڑنا پڑے گا. اگر آپ دوڑیں گے نہیں تو آپ کا حج ہی نہیں مکمل ہوگا. آج عقل حیران و پریشان ہے کہ مولا آخر معاملہ کیا, ایک دوڑنا تجھے کتنا پسند آ گیا, ایک دوڑنا تجھے کتنا پسند آ گیا. قیامت تک آنے والے حاجیوں کے لیے وہ ایک حکم ہو گیا ہے کہ اس جگہ پر دوڑا جائے ورنہ تمہارا حج نہیں, حج کی نہیں مکمل ہوگا. آج تو زمانہ جو ہے ماڈرن ہے, وہاں پر لائٹ کے ذریعے بتایا جاتا ہے. ہری لائٹ, حاجی صاحب ہمارے گئے ہوئے, وہاں لائٹ ہری ہے, لال لائٹ اسے لگا دی ہے کہ یہ صفا کا نشان, یہ مروہ کا ہے, یہاں سے یہاں تک آپ کو دوڑنا. یہ آج یہ حکومت نے وہاں پر یہ انتظام کیا ہے. رات محترم جانتے جب صفا اور مروہ کا چکر لگا دیتی حضرت حاجرہ واپس آتی ہے, مایوس ہو جاتی ہے, پریشان ہو جاتی ہے, مولا اب کیا ہوگا, مولا اب کیا ہوگا. اسماعیل تو حیران و پریشان ہے, اب اسماعیل کی مدد کیسے کی جائے. واپس جب پلٹ کر آتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ جہاں پر آپ ایڑی رگڑ رہے ہیں وہاں پر ایک چشمہ ظاہر ہوا ہے, ایک ایسا پانی نکل رہا ہے جس پانی کو جس نیت کے ساتھ پیا جائے وہ نیت آج تک پوری ہو رہی ہے. آب زمزم کے بارے میں میرے آقا کی حدیث پاک ہے کہ آب زمزم کو پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر اپنے دل میں نیت کر لے, جس نیت کے ساتھ پییں گے وہ پورا کر دیا جائے گا. آپ جس نیت کے ساتھ پیے, جو منت جو مراد لے کر کے آب زمزم کو پیے, اللہ اسے پورا کر دیتا ہے. اور اتنا ہی نہیں, آب زمزم کو اگر بھوک کے لیے پی رہے ہیں تو کھانے کا انتظام ہو جائے گا, پیاس کے لیے پی رہے ہیں تو پیاس آپ کی بجھ جائے گی, اور کسی تکلیف کے لیے پی رہے ہیں تو انشاءاللہ اسی پینے کی برکت سے آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی. دیکھتی ہیں کہ ایک چشمہ ظاہر ہے آپ کی ایڑیوں کے پاس, اب آپ فوراً سے بھاگنے لگتی ہیں, پریشان ہو جاتی ہیں, بہت تیزی کے ساتھ پانی نکل رہا ہے. آج 5000 کچھ سال گزر گئے, دنیا کا کوئی کنواں اتنا پرانا آج تک پانی نہیں ملا. کوئی کنواں, پوری دنیا کا آپ مطالبہ کر دیں, مباحثہ کر لیں, پوری دنیا کا آپ چکر لگا لیں, ہسٹری کے اندر, تاریخ کے اندر, کتابوں کے اندر کوئی ایک کنواں ایسا نہیں ملے گا جو 5000 سال تک مسلسل پانی دیا. 200 300 400 سال, 1000 سال حد ہے, آج تک کسی کنواں نے پانی دیا نہیں, وہ بھی کھودنے والا کنواں. یہ تو ایک ایسا کنواں ہے جو صرف ایڑیوں کے نشان سے ظاہر ہوا ہے, اور الحمدللہ آج تک حاجی اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں, آج تک آب زمزم کا پانی پیا جا رہا ہے. یہ اللہ کی قدرت نہیں تو اور کیا. جہاں پر عقل کام کرنا بند کر دے وہیں سے اللہ کی قدرت کی شروعات ہے. دیکھتی ہیں بہت تیزی کے ساتھ پانی نکل رہا ہے, آپ اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرماتی ہیں زمزم. زمزم, یہ زمزم کا معنی ہوتا ہے ٹھہر, ٹھہر عربی کے الفاظ ہے, زم ٹھہر, زمزم ٹھہر ٹھہر. اور جانتے ہیں تاریخ میں مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت حاجرہ کی زبان سے اگر یہ زمزم نہ نکلا ہوتا تو صرف عرب ہی نہیں پوری دنیا کے لیے وہ پانی آج پینے اور کھانے کے لیے بہتر ہوتا, اور پوری دنیا کی ضرورت جو ہے وہ مکمل کر دیتا. وہ تنہا ایک کنواں پوری دنیا کے لیے کافی تھا اگر زمزم کا لفظ حضرت حاجرہ کے منہ سے نہ نکلا ہوتا, ٹھہر ٹھہر کا جو لفظ ہے وہ نہ نکلا ہوتا. جب دیکھتی ہے زمزم نکل رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہے, اللہ کا شکر بجا جاتی ہے. رات محترم, بہت سی قربانیاں ہمارے بزرگوں نے کی ہیں, بہت تکلیف ہوتی ہے کچھ ایسے واقعات کو دیکھ کر کے کہ لوگ آج کو مسئلے مسائل اور شریعت کی باتیں چوراہوں پر, ہوٹلوں پر کرنے لگے. چوراہوں اور ہوٹلوں پر کہ یہ ایسے جائز ہے, یہ ناجائز ہے. یعنی جسے مکمل طور پر غسل اور وضو کا پتہ نہ ہو
کہ کتنے ارکان ہیں، کتنے واجبات، کتنے مستحبات اور کتنے فرض، کتنی سنتیں ہیں، وہ بھی آج شریعت کے اس قانون پر آواز اٹھاتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں ایسے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے اپنے آپ پر رہے۔ قربانی کا مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، قربانیاں اوروں نے بھی پیش کی ہیں۔ یہ صرف امت مسلمہ کے لیے قربانی نہیں ہے بلکہ تمام نبیوں کی امت کے لیے۔ آپ کو ایک بات اور بتا دوں، یہ تو قربانی کا مسئلہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ فرض ہوا ہے، اس سے پہلے بھی قربانی کا مسئلہ تھا۔ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابل۔ حابیل جو تھے وہ حق پہ تھے، قابل ناحق پہ تھے، وہ اسی وقت ناحق کی منزل پر پہنچ چکے تھے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے، حضرت ابراہیم حضرت آدم ارشاد فرماتے ہیں کہ دونوں لوگ قربانی پیش کرو، جن کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی وہی حق پر ہے، جن کی قربانی رد کر دی جائے گی وہ ناحق پر ہے، وہ شریعت کو چھوڑ چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں پچھلے زمانے میں جب قربانیاں ہوتی تھی تو ہمارے طرح فریج میں اسٹاک رکھنے کی اجازت نہیں تھی، جیسے آج ہم کرتے ہیں، اچھے پیس کو نکال کر کے فریج میں اسٹاک کر لیتے ہیں، اب اسے ہفتہ 10 دن کھائیں گے۔ جو غربا مساکین کا حق ہے بوٹیاں اور ہڈیاں چھاٹتے ہیں کہ بس اسے بھیج دیا جائے، ویسے بھی تو دوسروں کے ہاتھ سے 2 ہی 3 پیس آتی ہے، ہم ہی دے کر کے کیا کریں۔ اللہ اکبر، اپنے اس خیال کو بدلو مسلمانوں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، حدیث پاک کے اندر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے قربانی گوشت کی نیت سے کی، کل بروز محشر اس کے منہ پہ اللہ اس جانور کو پھینک دے گا، مار دے گا۔ کل محشر کے روز اس کے منہ پہ وہ جانور پھینک دیا جائے گا۔ تم گوشت کی لالچ میں قربانیاں کرنے والوں ذرا سا خیال کرو۔ اور یہ بھی میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر حصے میں قربانی ہو رہی ہے تو بہتر ہے قربانی کا گوشت تول کر کے بانٹا جائے، ایسا نہ ہو کسی ایک کے پاس کوئی ایک بوٹی زیادہ آ جائے، کوئی ایک پیس زیادہ آ جائے اور اس کے دل میں یہ خیال ہے کہ فلاں کے اندر زیادہ گیا ہے میرا کم ہے، اس سے نہ اس کی قربانی ہوگی نہ آپ کی قربانی ہوگی، قربانی فاسق ہو جائے گی، قربانی فاسق ہو جائے گی۔ تو گوشت کی لالچ ہمارے اندر نہ پیدا ہو۔ آپ جانتے ہیں خطبہ کے اندر جو قربانی کے دن خطبہ بقرعید کے دن پڑھا جاتا ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں رسول کریم کی بارگاہ میں، آقا قربانی کا کیا مسئلہ ہے، آخر اس کا معاملہ کیا ہے؟ حضرت میرے آقا سرور کائنات کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ پھر صحابہ کرام عرض کرتے ہیں آقا اس سے پروفٹ کیا ہے، فائدہ کیا ہے، ہمارا کیا اس سے فائدہ ہوگا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی عطا کی جائے گی، ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی عطا کی جائے گی۔ آقا نے یہ نہیں کہا جتنا وزن ہوگا اتنا نیکی، یا یہ نہیں کہا کہ جتنا تم زیادہ سے زیادہ کھا لو گے اتنی تمہیں نیکی دی جائے گی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی دی جائے گی، ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی دی جائے گی۔ تو بات کہاں کر رہی تھی؟ حضرت حابیل کے اور قابل کے بارے میں قربانی کا مسئلہ تھا، قربانی اوروں نے بھی پیش کی ہے، اگلی امتوں کے لیے یہ حکم تھا، قربانی کرتے لے جا کر کے میدان میں پہاڑ پہ رکھ دیتے، آسمان سے آگ اترتی، جن کے قربانی کے گوشت کو آگ اٹھا لے جاتی ان کی قربانی رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، جن کے قربانی کے گوشت کو آگ نہ پوچھتی ویسے ہی رکھا رہ جاتا، لوگ اسے تانا مارتے، نہ جانے کس نیت کے ساتھ قربانی کیا تھا، اس کی تو رد کر دی گئی، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوئی، پورے سال تک اسے تانا سننا پڑتا تھا۔ اللہ کے رسول کے بعد جب باری آئی، میرے آقا نے جب اس معاملے کو دیکھا، اللہ کے رسول نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کر کے عرض کرتے ہیں مولا میری امت کو ذلیل اور رسوا ہونے سے بچا دے، میرے امت کے ہر عیب پر پردہ ڈال دے، جن کی قربانی قبول ہو ان کی بھی قبول کر دے، جن کی نہ قبول ہو ان پہ بھی پوشیدہ کر دے۔ آپ جانتے جو آج قربانی ہماری قبول ہو رہی ہے، جو کچھ پردہ پڑا ہے، یہ رسول کریم کا صدقہ ہے، رسول کریم کا صدقہ، ورنہ آج ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا، قربانی کر کے گوشت میدان میں رکھ دیتے، آگ آتی نہ جلاتی، لوگ جہاں بھی ملتے چوراہے پر ہوٹلے پر مذاق اڑاتے، یہ دیکھو یار ہے، پتہ نہیں کس نیت کے ساتھ قربانی کیے تھے، پتہ نہیں پیسہ کہاں سے لائے تھے جو ان کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ یاد رکھو تمہاری لاج بچانے کے لیے اللہ کے رسول نے دعا مانگی ہے، فریج بھرنے کے لیے دعا نہیں مانگی ہے، بلکہ تمہارے عیب پر پردہ ڈالنے کے لیے اللہ کے رسول نے دعا مانگی ہے۔ حضرت محترم حضرت حابیل اور قابل میدان میں لے جا کر کے قربانی کا گوشت رکھ دیتے ہیں، آسمان سے آگ اترتی ہے، حضرت حابیل کے گوشت کو جلا کر کے راکھ کر دیتی، اپنے ساتھ اٹھا لے جاتی ہے، قابل کا جو کچھ تھا ویسے ہی رکھا رہ گیا۔
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں حابیل حق پر ہے، قابل نا حق پر ہے۔ اسی طریقے سے اور جتنے نبی ہوئے ہیں سب کی امتوں کا یہی معمول تھا، قربانی کرتے لے جاتے میدان میں رکھ دیتے، آگ اگر اترتی، آگ جلا کر کے راکھ کر دیتی یا اپنے ساتھ اٹھا لے جاتی تو قربانی قبول، اور آگ چھوڑ کر کے چلی جاتی تو قربانی نہیں قبول ہے۔ یہی معاملہ چلتا رہا، مگر یہ میرے آقا کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، یہ مصطفیٰ کریم کا صدقہ ہمیں ملا ہے جو آج ہمارے عیب پر پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ نہ جانے کس کی قبول ہو رہی ہے کس کی نہیں قبول ہو رہی ہے، مگر آج سب کا دل خوش ہے، آج سب کا دل خوش ہے۔ ذات محترم اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے فصل لربک وانحر، نماز قائم کرو اور قربانی ادا کرو۔ انشاءاللہ اس کے آگے کا بیان جو ہے وہ بقرہ عید کے دن ہونے والا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی مکمل قربانی کا جو واقعہ ہے وہ بقرہ عید کے دن انشاءاللہ بیان ہوگا۔ آپ سب وقت پہ ہیں، اب یہ تھوڑا سا مشورہ کر لیں کہ نماز کتنے بجے رکھی جائے، اس لیے کہ اب جمعہ نہیں آنا، اب جمعہ بقرہ عید کے تیسرے دن آئے گا۔ طلوع آفتاب اور وقت چھوڑ کے تقریباً 5:45 کے آس پاس آپ نماز کا وقت رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں خدائی جو کچھ بولنے میں یا آپ سننے میں کسی بھی شامل کرتی ہوئی مولا اپنے حبیب کے صدقے میں معاف عطا فرما، جتنے لوگوں نے قربانی کا ارادہ کیا ہے مولا سب کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ایک مسئلہ یہ سن لیں کہ جن کے نام سے قربانی ہے وہ اپنا ناخون یا بال نہیں کٹوا سکتے، داڑھی وغیرہ نہیں بنا سکتے، یہ ہر سال بتایا بھی جاتا ہے، وہاں عام طور پر آپ کو معلوم بھی ہوتا ہے، مگر جن کے نام سے قربانی ہے وہ نہ بال کٹوائیں، قربانی ادا کرنے کے بعد وہ بال ناخون جو کچھ کروانا چاہے کروا سکتے، اس سے پہلے آپ نہیں کر سکتے۔ کوئی مشورہ کریں گے تقریباً 5:15 کے آس پاس طلوع آفتاب، 30 منٹ اور ایکسٹرا نکال دیا جائے، 35-40 5:45 تک انشاءاللہ نماز آرام سے ادا کر سکتے ہیں۔ بہتر ہے کر دیا جائے، ہاں کر دیا جائے 5:45 بجے، 5:45 پر انشاءاللہ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جائے گی، 5:45 پر 5:45 بجے انشاءاللہ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جائے گی۔ لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وقت پر آپ حضرات حاضر ہو جائیں، کچھ نعت و منقبت کا سلسلہ اس دن ہو جائے، کچھ واضح و نصیحت ہو جائے، پھر انشاءاللہ ہم کو نماز ادا کریں گے۔ معینہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات سننا کیوں سننا